تسبیحات پر 40 روزہ اعتکاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دن نمبر 23۔ تسبیح ربی انی مغلوب فانتصر، یا علی مدد۔ شکر الحمدللہ، ہم نے 22ویں دن کی تسبیح مکمل کر لی ہے۔ آج کی تسبیح ہے ربی انی مغلوب فانتصر۔ قرآنی حوالہ سورہ 54 آیت 10، جس کے معنی ہے اے میرے رب، یقیناً میں مغلوب ہو چکا ہوں، پس میری مدد فرمائیں۔ یہ تسبیح دراصل حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ آپ کا قصہ سورہ نوح، قرآنی حوالہ سورہ 74 اور سورہ قمر سورہ نمبر 54 میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان بھیجے گئے تاکہ آپ لوگوں کو حقیقی دین کی تعلیم دیں اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی فرمائیں۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو، اس سے پہلے کہ دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا۔ قرآنی حوالہ سورہ 71 آیت 1 سے 5۔ لیکن لوگوں نے آپ علیہ السلام کی پکار کا فائدہ نہ اٹھایا، یہاں تک کہ ان کا تقاضا تھا کہ آپ علم و حکمت کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں ہی نہیں۔ پھر بھی آپ علیہ السلام نے کافروں کی ایک نہ سنی اور اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا جب حضرت نوح علیہ السلام نے بہت ہی مجبوری اور لاچارگی کے مارے بے اختیار خدا سے مدد چاہی۔ آپ علیہ السلام کو لگا کہ وہ کافروں کے غلبے میں آ چکے ہیں اور بے انتہا شدت سے فریاد بلند کی، ربی انی مغلوب فانتصر۔ خدا تعالی نے از راہ عنایت آپ کو کشتی نجات سے نوازا تاکہ آپ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کی حفاظت کر سکیں۔ آن حضرت صلی اللہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اہل بیت ہی کشتی نجات ہے۔ آج کے زمانے میں ہم اس مادی دنیا کی کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشات اور لالچ میں بری طرح گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم اپنی روح کو لگاتار نظر انداز کر رہے ہیں، پھر بھی ہم اپنے دنیاوی کام کاج کو روح کے کام پر ترجیح دیتے ہوئے دنیا کے کاموں میں مشغول ہی رہتے ہیں۔ ہم اپنے خیالوں میں کبھی اپنی غفلت پر ندامت محسوس کرتے ہیں تو کبھی اسے معقول قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ انتشار ہمارے لیے روحانی رنج و غم کا باعث بن جاتا ہے۔ بألفاظ دیگر، ہم نہیں جانتے کہ کس طرح اس دلدل سے باہر نکلیں جس میں مادی دنیا کی ہر چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے ماں سوائے روحانی ترقی کے۔ یہ تسبیح ایسے وقت کے لیے ہی ہے کیونکہ ہم پر دنیاوی فرائض کی مصروفیت غالب آ چکی ہے اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہ پاتے ہوئے مومنین بے اختیار اپنے مولا کو پکارتے ہیں، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اہل بیت جو کہ امام زمان علیہ السلام ہیں، وہی ہماری کشتی نجات ہیں، اس لیے ہم اپنے مولا کو پکارتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کی لالچ اور نہ ختم ہونے والی خواہشات یعنی کہ نفس امارہ
قرآنی حوالہ سورہ نمبر 12 آیت 53 سے پناہ دیں۔ یا مولا، آپ ہمارے مسائل، ہماری مشکلات اور ہمارے شک و شبہات سے بخوبی واقف ہیں، ہماری مدد فرمائیں، ہمیں پناہ دیں۔ یا مولا، ہم ہر وقت آپ کے تینوں درجات کے دیدار کے لیے بےتاب ہیں۔ یا مولا، اس دنیا نے ہم پر غلبہ پا لیا ہے، اس کی لالچ، اس کے خوف اور اس کی امیدیں وغیرہ نے، ہماری مدد فرمائیں۔ یا مولا، ہم آپ کی شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں جو کہ کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے۔ قرآنی حوالہ سورہ 114 آیت 4۔ یا مولا، ربی انی مغلوب فانتصر۔ آمین الہی آمین۔ دعاؤں کے طلبگار، آپ کے علمی دوست۔